ایک طرف کراچی میں فیس لیس ای چالان سسٹم کی شروعات ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے نظام و ضبط لانے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر شہریوں کے لیے نئے خدشات بھی پیدا کر رہا ہے۔ دوسری جانب بجلی کے بلوں میں چھپا میونسپل ٹیکس ایک ایسا مالی اور قانونی تقاضا بن گیا ہے جس نے شہریوں کو اعتماد ختم کر دیا ہے۔ اور تیسری جانب ہے استنبول کے مذاکرات۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب فیصلوں پر اختیار نہیں رہتا تو سب سے سنجیدہ مذاکرات بھی نتیجے کے بغیر ہی چلتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تینوں واقعات چاہے وہ شہر کی سڑکوں پر ہوں، عدالت کے کمرے میں ہوں یا بین الاقوامی میز پر، ایک ہی بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ہے اعتماد، شفافیت اور جوابدہی کے بغیر کوئی بھی نظام پائیدار نہیں رہ سکتا۔ آئیں ان تمام خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، کراچی میں فیس لیس ای چالان سسٹم کا آغاز ہو چکا ہے۔ صرف 6 گھنٹوں میں شہریوں پر 1 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے لگ چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف حیران کن ہے بلکہ اس نئے نظام کے اثرات پر کئی سوالات بھی کھڑے کرتے ہیں۔ کراچی ٹریفک پولیس کے مطابق ای چالان سسٹم کے نفاذ کے بعد پہلے ہی روز صرف 6 گھنٹوں میں 2662 چالان ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سب سے زیادہ خلاف ورزیاں سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی رہیں۔ 1535 افراد کو اس جرم پر چالان کیا گیا، اور اسی طرح ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 507 چالان ہوئے۔ ریڈ لائٹ کراس کرنے پر 166 اور اوور اسپیڈنگ پر 419 چالان عائد کیے گئے۔ ناظرین، یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کس حد تک معمول بن چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب خلاف ورزی کرنے والا ڈرائیور کسی اہلکار کے رحم و کرم پر نہیں ہوگا بلکہ کیمروں کی آنکھ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ یعنی چالان اب انسانی مداخلت کے بجائے خودکار نظام کے تحت ہی ہوگا، جو بظاہر شفافیت لانے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ تاہم تجزیاتی طور پر دیکھا جائے تو یہ نظام شہریوں کے لیے آسانی سے زیادہ ایک چیلنج بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کراچی جیسے شہر میں جہاں ٹریفک کے مسائل، سڑکوں کے ابتر حالات اور غیر واضح سگنل عام ہے، وہاں پر غلط موڑ یا جلد بازی میں کی گئی حرکت بھی کیمرے کے ریڈار میں آ سکتی ہے۔ یہ خدشہ موجود ہے کہ ابتدائی مرحلے میں متعدد غلط چالان بھی سامنے آئیں گے، جنہیں درست ثابت کرنا شہریوں کے لیے ایک نئی آزمائش بن سکتا ہے۔ اعداد و شمار مزید یہ ظاہر کرتے ہیں ناظرین کہ ٹریفک پولیس نے 6 گھنٹوں میں رانگ وے ڈرائیونگ پر 3 چالان، کالے شیشوں پر 7، موبائل فون کے استعمال پر 32 اور غلط پارکنگ پر 5 چالان بھی کیے۔ یعنی نظام نے ابتدائی طور پر مختلف خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کر کے خود کو فعال ثابت کر دیا ہے۔ لیکن سوال ایک اور بھی جنم لیتا ہے کہ کیا صرف چالان کے اعداد بڑھانا ہی اصلاح کی نشانی ہوتی ہے، یا اصل مقصد شہری شعور پیدا کرنا اور سڑکوں پر نظام ضبط قائم کرنا بھی ہونا چاہیے۔ ٹریفک پولیس کا موقف یہ ہے کہ یہ سسٹم مؤثر نگرانی کے لیے ایک اہم سنگ عبور ہے، اور اس سے ٹریفک قوانین کی پاسداری بھی یقینی بنائی جائے گی۔ تاہم تجزیہ نگاروں کے مطابق ناظرین، جب تک اس نظام میں شفافیت، اپیل میکانزم اور عوامی آگاہی شامل نہیں ہوتی، اس کا فائدہ محدود ہی رہے گا، اور وہ صرف اداروں کو ہوگا۔ کیونکہ اگر شہریوں کو چالان کا علم صرف ای میل یا SMS کے ذریعے ہوگا لیکن انہیں شکایت درج کرانے کا فوری اور منصفانہ راستہ نہیں ملتا، تو یہ نظام اصلاح کے بجائے اضطراب پیدا بھی کر سکتا ہے۔ آخرکار یہ تجربہ کراچی کے لیے ایک نیا امتحان بن چکا ہے۔ اگر ٹریفک پولیس اپنی نیت، ٹیکنالوجی اور شفافیت کو ساتھ لے کر چلتی ہے تو یہ شہر قائد میں نظم و ضبط کے نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مقصد صرف ریونیو جمع کرنا رہ گیا تو شہریوں کے لیے نظام ایک نئے بوجھ کی شکل اختیار کر لے گا، جہاں ہر سگنل، ہر موڑ اور ہر غلطی ڈیجیٹل جرمانے میں بدل جائے گی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے اب پیغام واضح ہے ناظرین، کیمروں کی آنکھ جاگ چکی ہے، اب غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ناظرین، یہ تو کراچی کی بات۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی طرف۔ کراچی میں بجلی کے بل پہلے ہی عوام کے لیے ایک ناقابل برداشت بہت بن چکے ہیں، مگر اب انہی بلوں میں چھپا ایک اور نیا تنازع سامنے آیا ہے۔ میونسپل ٹیکس کی وصولی یہ وہ معاملہ ہے جو صرف چند 100 روپوں کے اضافے کا نہیں بلکہ قانونی اختیار، ریونیو کے ضوابط اور شہری حقوق سے جڑا ایک اہم مقدمہ بنتا جا رہا ہے۔ تازہ عدالتی سماعت میں ایک چونکا دینے والے انکشاف سامنے آئے ہیں۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے اب تک 2 ارب روپے 64
64 کروڑ عوام سے اس متنازع ٹیکس کے ذریعے وصول کر لیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رقم قانونی طور پر جمع کی گئی، اور اگر انہیں جمع کیا گیا تو یہ واپس عوام تک کیسے پہنچے گا؟ سندھ ہائی کورٹ میں بجلی کے بلوں میں شامل میونسپل ٹیکس کے خلاف درخواست پر سماعت کی، اور سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ KMC نے اب تک 2 ارب 64 کروڑ روپے شہریوں سے اسی ٹیکس کے ذریعے جمع کیے ہیں۔ وکیل کے مطابق ناظرین، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ٹیکس جمع کرنے کا اختیار صرف سرکاری اداروں کو حاصل ہے، یعنی کسی تیسرے فریق جیسے کہ الیکٹرک کو عوام سے ریونیو وصول کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کے بلوں میں شامل میونسپل یوٹیلیٹی چارجز اور ٹیکسز کا نفاذ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2013 کی خلاف ورزی ہے۔ یہی نہیں، نیپرا بھی پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ الیکٹرک کے ذریعے KMC ٹیکس وصولی جو کر رہی ہے وہ مکمل طور پر غیر قانونی قرار دی جا چکی ہے۔ ناظرین، وکیل نے عدالت کو بتایا کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے عدالت کو 29 مئی 2024 کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کی ہے، جبکہ عدالت نے اس مقدمے کی اگلی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، یہ کیس صرف KMC اور الیکٹرک کے درمیان مالی انتظامات کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ شہری حقوق، شفافیت اور آئینی اختیارات کی ایک بڑی آزمائش بھی بن چکا ہے۔ ناظرین، اب عالمی سطح پر جاری مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے 3 روزہ مذاکرات کے بعد استنبول سے ملنے والی خبر واضح کرتی ہے کہ امن کی بات چیت محض میز پر کاغذی معاہدوں تک محدود نہیں رہتی، اس کے پیچھے طاقت کے مراکز، کنٹرولنگ مراسلات اور سیاسی ایجنٹے بھی کام کرتے ہیں۔ جب ایک فریق میدان عمل میں آزادانہ فیصلے کرنے کے بجائے کسی بیرونی مرکز کے تابع ہو تو مذاکرات کا عمل باریک پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ استنبول میں ہونے والے تازہ مذاکرات اسی بحران کا شکار ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں 3 روزہ مذاکرات جاری رہے۔ بات چیت قابل انتظامیہ کی ہٹ درمی اور افغان وفد کی موقف میں بار بار تاخیر کے باعث نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کے تیسرے دن گفتگو 18 گھنٹوں تک چلتی رہی۔ اسی دوران وفد جو افغانستان کا تھا وہ بارہا پاکستان کے منطقی مطالبات جو خاص طور پر خوارج، TTP اور دہشت گردی کے متعلق تھے، اور ان پر متعلق انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن کابل سے ملنے والی ہدایات کے باعث ہر بار موقف تبدیل ہو جاتا۔ میزبان ممالک اور پاکستانی وفد کے باوجود کابل سے غیر منطقی مشورے ملنے کی وجہ سے بات چیت تعطل کا شکار رہی۔ ناظرین، یہ مذاکرات آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان ان دونوں ممالک کے رستے کا تعین کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔